جی، السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے بارے میں اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان میں کتنا عرصہ جمہوری حکومتیں رہیں اور کتنا عرصہ یہاں پر ڈکٹیٹرشپ رہی اور آمریت اور فوجیوں نے یہاں پر حکومت کی۔ تو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو ہے نا زیادہ تر عرصہ سیاسی حکومتیں نہیں تھیں، جمہوری حکومتیں نہیں رہیں، بلکہ زیادہ عرصہ جو ہے نا ڈکٹیٹرشپ یہاں پر رہی ہے۔ مختلف طریقوں سے مختلف آمروں نے پاکستان کی جو قانون ہے اس کو ختم کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنی ڈکٹیٹرشپ یہاں پر کی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے 1947 میں پاکستان میں پہلے جو وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان صاحب، ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، مطلب ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد جو ایک دو وزیر اعظم آئے، لیکن وہ بھی کوئی زیادہ عرصہ حکومت نہیں کر سکے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا جو دور چلتا ہے وہ سارا 2-3 اس میں تو ڈکٹیٹر آ جاتے ہیں۔ ایوب خان کا دور ہے، اس میں یحییٰ خان کا دور ہے، لیکن اس میں کوئی سیاسی دور نہیں رہا جس کو ہم بیان کر سکیں کہ 4 سال 5 سال کوئی کسی سیاسی رہنما نے حکومت کی ہو یہاں پر۔ پھر 70s کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو بھٹو صاحب کا دور آیا۔ بھٹو صاحب کے دور میں تھوڑا بہت سیاست چلی، کچھ نہ کچھ اس میں سیاسی ایکٹیویٹی ہوئی، لیکن اس کے بعد بھٹو صاحب کی حکومت کو بھی عدالتوں کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ ایٹ لیسٹ بھٹو صاحب کو ہی شہید کروا دیا گیا عدالتوں کے ذریعے، جس کا کیس آج کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا ہے۔ پھر اگر ہم آگے آئیں تو 80s کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو 80s کے زمانے میں بھی یہاں پر ضیاء الحق حکومت کرتا رہا، یہاں پر ڈکٹیٹرشپ رہی پاکستان میں۔ پھر جو ہے 90s کے زمانے میں پاکستان میں کچھ نہ کچھ سیاسی حکومتیں آئیں، جمہوری حکومتیں آئیں، میاں صاحب کی ایک دو دفعہ حکومت آئی۔ پھر جو ہے بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی۔ میاں صاحب کی جو حکومت تھی وہ 2/3 میجارٹی تھی، اس کے اعتبار سے وہ وزیر اعظم بنے تھے، لیکن اس کی حکومت کو بھی 1999 میں ختم کر کے یہاں پر آمریت نے اپنا حکومت قائم کر لی اور ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی۔ تو یہ جو تقریباً مشرف صاحب جو ہیں وہ بھی تقریباً کوئی 8-9 سال 7-8 سال کے قریب انہوں نے پاکستان پر قابض رہے، انہوں نے حکومت کی۔ پھر اس کے بعد 2007-8 میں اگر ہم دیکھیں تو 7-8 میں بھی پاکستان میں ایک سیاسی حکومت آئی، جمہوری حکومت آئی، لیکن اس حکومت کو بھی نہیں چلنے دیا گیا۔ اس کے سربراہ کو یوسف رضا گیلانی کو بھی اس میں عدالتوں کے ذریعے سے ڈسکوالیفائی کروا کے اس حکومت کو ختم کیا گیا۔ پھر اور نیا وزیر اعظم لایا گیا۔ پھر جو 2013 میں الیکشن ہوئے، 2013 کے الیکشن میں بھی ایک پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون کی میاں صاحب کی حکومت آئی، لیکن اس حکومت کو بھی ختم کر دیا گیا، مختلف کیسز میں پھنسا دیا گیا۔ پھر ان کیسز کے نتیجے میں اس حکومت کو ختم کر دیا گیا اور اس وزیر اعظم نے بھی پاکستان میں اپنے 5 سال مکمل نہیں کیے۔ پھر شاہد خاقان عباسی کو بنایا گیا۔ پھر جو ہے 2018 میں جو الیکشن ہوئے، اس الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت PTI کی عمران خان کی آئی، اس حکومت کو بھی نہیں چلنے دیا گیا اور اس حکومت کو بھی ایٹ لیسٹ 2021-22 میں اس کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر دوسری حکومت PDM کی آ گئی۔ وہ تھی تو جمہوری حکومت ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس جو مطلب 2018 میں جو الیکشن جیت کے آئی تھی جو ایک اسمبلی، اس اسمبلی کا جو وزیر اعظم تھا عمران خان، اس کو بھی اپنے 5 سال پورے نہیں کرنے دیے گئے، بلکہ ان کو بھی گھر بھیج دیا گیا۔ تو دوستو یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے، پاکستان کی ایک سیاسی اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو یہ بہت ہی زیادہ پریشان کن بات ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی بھی وزیر اعظم نے اپنے 5 سال مکمل نہیں کیے۔ اس کے مقابلے میں ہم اگر اپنے ہمسائے ملک انڈیا کو دیکھیں تو وہاں پر جو مودی ہیں، مودی نے تقریباً وہ دوسرا ٹینیور ہے اس کا، وہ حکومت کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی وزراء اعظم رہے ہیں انہوں نے اپنی ٹرم پوری کی ہے 5 سال کی، وہاں پر ماشاء اللہ نہیں لگتے، لیکن پاکستان کے اندر ہمیشہ کوئی 15 سال بعد 14 سال بعد جو ہے نا پاکستان میں ماشاء اللہ لگ دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی پاکستان ترقی کرنے لگتا ہے، کچھ نہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے لگتا ہے، اکنامکلی تھوڑا مضبوط ہونے لگتا ہے، اس وقت پاکستان میں پھر ماشاء اللہ لگا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی بہت ہی زیادہ پریشان کن پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے، جس کو پاکستان میں بھلایا نہیں جا سکتا۔ دوستو یہ اس تاریخ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس کے بارے میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا۔ تھینک یو۔